بہت بڑی سرکشی انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتے دیکھ لیں گے، یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے کیوں نہیں نظر آتے ہیں، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری والا دن نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی اچھا یہ کوئی اچھا منظر نہیں ہوگا، یہ خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس وقت ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہوں گے حِجْرًا مَحْجُورًا، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں دور کر دیا جائے، ہم سے دور ہٹ جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں درگزر کر دو، یہ سارے معنی اس کے۔ تو اس دن یہ معافی مانگیں گے اور اس دن یہ کہیں گے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک حجر ہو، ایک حجر اس کو بھی کہتے ہیں، بیریئر کو بھی کہتے ہیں، ہمارا اور ان کا آپس میں جو ہے نا بیریئر ہو، یہ ان کا کہنا ہوگا اس وقت۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آئیں گے ان کے اعمال کی طرف۔ قدمنا إلى ما عملوا من عمل، متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے تھے۔ وجعلناه هباء منثورا، تو ہم ان کو ہباء منثورا کر دیں گے۔ ہباء غبار کو، منثورا اڑتا ہوا، جو غبار اڑ رہا ہوتا ہے، اس طرح ان کے اعمال کو بے وزن اور بے وقت کر دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا۔ اچھا یہ کن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ بالکل پراگندہ کر دیں گے، غبار کی طرح اڑا دیں گے، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ بے وزن اور بے وقت کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو ہے وہ نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے اعمال کی حقیقت ہے۔ انسان جتنے مرضی اچھے عمل کر لے، اللہ رب العالمین کی جو اعمال حسنہ کی یا اعمال صالحہ کی جو بنیادی شرائط مقرر کی ہیں، یا بنیادی ان کے لیے جو ضوابط مقرر کیے ہیں، ان میں یہ ضابطہ ہے آخرت پر ایمان، ان میں یہ ضابطہ ہے اللہ پر ایمان، ان میں یہ ضابطہ ہے فرشتوں پر ایمان، اور جس بندے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس بندے کا کوئی اللہ رب العالمین کے عمل اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اصحاب الجنت یومئذ، اصحاب الجنہ جو ہے جنت والے جو ہے، یعنی مطلب یہ کہ جنہوں نے اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں اور آخرت پر ایمان کا راستہ اختیار کیا تھا، یہ والے جو ہے یہ جنتی لوگ، یومئذ اس دن خیر مستقر، اس دن سب سے بہترین ہوں گے مستقر کے اعتبار سے، احسن مقیلا، اور سب سے اچھے ہوں گے مقیل کے اعتبار سے۔ مقیل کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ قیلولہ۔ تو یہ لوگ قیلولہ کرنے، یعنی آرام کے لیے ان کو جو جگہ ملے گی اور جو ٹھہرنے کے لیے ان کو جو جگہ ملے گی بہت ہی اچھی ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت والے دن ان کو کہاں ٹھہرایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا وہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن قیامت والے دن، جس کے بارے میں یہ کہا گیا دوسری جگہ پہ کہ انسان اس دن یفر المرء من اخیہ امی و ابی صاحبتی و بنی، تو انسان ہر ایک سے نجات چاہ رہا ہوگا اور جان چھڑا رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ والی ایک مقام ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ جو سورہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی، وہ اس کے سائے میں ہوگا، جو صدقہ کرنے والا تھا وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کا جو مقام ہے، مستقر ہے وہاں پہ، وہ بہت اچھا ہوگا۔ تو باقی جو لوگ ہیں وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے گناہوں کے مطابق، وہ گناہ ان کا پسینہ گناہوں کے مطابق ان کو جو ہے وہ اس میں وہ گوتے دکھا رہے ہوں گے، کچھ اپنی کمر تک ہوں گے اس میں، کچھ اپنے گھٹنوں تک، کچھ جو ہے اپنے کندھوں تک۔ تو یہ والی کیفیت ہوگی عام لوگوں کی۔ لیکن یہ جو اصحاب الجنہ ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہے اور ان کا جو آرام کی جگہ ہے، وہ بہت ہی کمال قسم کی ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پایا کہ جو فقراء مہاجرین ہیں، فقراء المسلمین، وہ جو اصحاب ثروت ایمان والے لوگ ہیں، ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں۔ کتنے؟ 500 سال جا کے پہلے وہ آرام کر رہے ہوں گے، احسن مقیلا، وہ جا کے آرام کر رہے ہوں گے، وہ ان کے جو آرام کی جگہ ہے وہ بہت ہی اچھی ہے۔ تو نیند اس میں نہیں ہے، یہاں پہ وہ جنت میں نیند نہیں ہے، آرام کی بات ہے، سکون کریں گے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بالغمام، بادلوں کے ساتھ، یعنی جو ہے جب کائنات بنی تھی اس وقت بھی غمام تھے، بادل تھے، گیسز تھی، اور جب اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے اور یہ پھٹے گا
اور اس وقت بھی بادل ہوں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. یہ ابھی تو تمنا کر رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو دیکھتے کیوں نہیں. تو اس دن فرشتوں کا نزول ہوگا. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ. اس دن جو حکمرانی ہے، حکومت ہے اور فرما روائی ہے وہ صرف الرحمن کے لیے ہے. اب یہ لفظ جو ہے نا الرحمن، یہ سورہ مبارکہ میں بار بار آئے گا. یہ یہاں پہ بار بار آئے گا. تو ہم نے ذرا اس کو دیکھنا ہے کہ مکہ والے جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اللہ کو رحمان کی مانتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن رحمان کی حکومت ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. اس دن کیونکہ قیامت کا قیام ایک اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. قیامت کا قیام اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. جس نے جو کیا اس کے مطابق اس کو جزا ملے. تو یہ جزا کا ملنا اللہ کی رحمت کا نتیجہ اور تقاضا ہے. اور جنت بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے اور جہنم بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اور اس کی بڑی وضاحت جو ہے سورہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت جو ہے، صفت رحمان جو ہے، اس کی سب سے زیادہ وضاحت کہاں پہ ہے بنا؟ سورہ رحمان میں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے ہادی جہنم التی یکذب بها المجرمون. یہ وہ جہنم ہے جس سے مجرمون جس کا انکار کرتے تھے. اور آگے یہ بھی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو جو ڈرے گا اس کے لیے رحمت کا اور انداز ہے، اور جو تکبر اختیار کرے گا اس کے لیے رحمت کا اور انداز. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن حقیقی حکمرانی رحمان کی ہے. تو تم رحمان کو مانتے ہی نہیں ہو تو اس لیے تمہارا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا اس دن. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہے. کافر سے مراد یہاں پہ اللہ کی رحمت کے منکر، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں، ان ساری چیزوں کے لیے منکر ہے، ان کے لیے دن بہت سخت ہے. تو وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اور یہ وہ دن ہے جس دن ظالم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. عَضَّ يَعُضُّ عَاض مُلْكٌ عَاضٌ حدیث کے اندر آتا ہے. ایسی حکومت ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی. تو عَضَّ يَعُضُّ کا مطلب چبانا، کاٹنا. یعض الظالم، ظالم چبائے گا علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، خود اپنے ہاتھوں کو چبائے گا حسرت کی وجہ سے. سورہ بقرہ میں یریہم اللہ اعمالہم حسرات. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال جو مشرک ہیں ان کے اعمال حسرت بنا کے دکھائے گا. تو یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. ظالم سے مراد یہاں پر مشرک ہیں. تو یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش کہ میں اتخذت بنا لیتا مع الرسول، رسول کے ساتھ سبیلا، رستہ، یعنی رسول کے رستے پہ چلتا. کاش میں رسول کے رستے پہ چلتا اور رسول کے رستے کو اپناتا. تو مطلب یہ کہ ایک بہت بڑے افسوس کی وجہ لوگوں کو یہ ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے رہے. اپنی معیشت، اقتصاد اور اپنی سیاست اور اپنے کاروبار اور اپنی بیوی بچوں کی تربیت اور نظام کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے دور تھے. تو اس لیے وہ کہیں گے کاش میں رسول کے رستے پہ چلتا. تو یا وہی لتا، پھر وہ کہے گا ہائے میری بربادی، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلان خلیلا، فلان شخص کو اپنا خلیل نہ بناتا. خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. تو فلان شخص کو اپنا خلیل یعنی دوست نہ بناتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس میرے دوست نے اضلنی، مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، اللہ کے احکامات سے، ذکر سے، قرآن سے مجھے دور کر دیا. بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ میرے پاس تھا، میرے پاس یہ آ گیا تھا، میں اس قرآن کو تعلق تھا میرا اس کے ساتھ، تو اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور ایسا دوست جو قرآن سے، اللہ کے ذکر سے ہمیں دور کر دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کانا شیطان، یہ شیطان جو ہے لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان کو رسوا کرنے میں تلا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو سبعۃ یظلھم اللہ بظلہ، جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. وہ دو لوگ جن کا آپس میں تعلق اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے. اور اس سے مراد مرد ہی نہیں ہے، اس سے عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جن کا تعلق آپس میں کس بنیاد پہ ہے؟ صرف اللہ کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جو غلط دوست ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اچھے دوست کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے حامل المسک، جیسے کوئی شخص خوشبو بیچنے والے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اما یہزک، یا تو آپ کو وہ گفٹ کر دے گا، اما ان تبتاع منہ، یا پھر آپ اسے خرید لیں گے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، نہ وہ گفٹ کرتا ہے نہ آپ خریدتے ہیں، تو کم از کم کیا ہوگا؟ تجربہ منہ، خوشبو، آپ کو خوشبو آتی ہے، بہت زیادہ خوشبو آئی. وہ ہماری طرح خوشبو نہیں لگاتے، ورموں کی طرح جو خوشبو ہے وہ لگاتے ہیں بہت زیادہ.
ٹھیک ہے، تو آپ اس سے خوشبو پاتے رہیں گے. تو اور مثل الجلیس السوء، برے دوست کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے اس بندے کی طرح ہے کہ نافخ القیر، جس کی ذمہ داری ہے بھٹی میں ایندھن جھونکنا. اس کا کام ہے آگ جلانا اور آگ چولہے کے اندر یا بھٹی کے اندر ایندھن پھینکنا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یا تو اما ان یحرق ثیابک، یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا وہ، آپ کو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ اما ان تجد منہ روحا ریحا منتنا، یا پھر کیا ہوگا کہ جب وہ آگ ڈال کے اس میں ایندھن ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یک دم دھواں اڑتا ہے، گرد اڑتی ہے، وہ ساری آپ کے کپڑوں میں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں ان کے کپڑوں کو سیٹے میں نشان لگے ہوتے ہیں، پوچھتے پیتے نہیں ہے یار. وہ دوست ایسے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں تو ان کی چنگاریاں وغیرہ آگے مل جاتی ہیں. تو یہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قیامت والے دن جو ظالم ہے وہ یہ کہے گا کہ میں غلط رستے پہ نہیں تھا، میں صحیح رستے پہ تھا، تو مجھے فلاں شخص کی دوستی نے اس غلط رستے پہ ڈال دیا. تو ہمیں اس چیز میں بہت محتاط ہونا چاہیے. اس کی مزید وضاحت جو ہے ہم سورۃ صافات کے اندر بڑی تفصیل سے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال، 30 نمبر ہے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن، بنا لیا تھا اس قرآن کو، مہجوراً، چھوڑا ہوا. اس قرآن کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ ترک کر دیا تھا قرآن مجید سے، یہ بالکل دور ہو گئے تھے. کون شکایت لگائے گا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے. اب ان قومی، اپنی قوم کی، اپنی امت کی، کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مطلب قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا. ابن قیم نے 5 قسمیں بیان کی ہیں جو حجر القرآن جن میں آتا ہے. قرآن کے قانون کو چھوڑ دینا، اس کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دینا، قرآن کے ذریعے دم اور شفا حاصل کرنا چھوڑ دینا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دینا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دینا، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا چھوڑ دینا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے قرآن کو چھوڑنے کے اندر آتی ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شکایت لگائیں گے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ بہت ساری قوموں کو اس کتاب کے ذریعے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے، یرفع، بلند کر دیتے ہیں، ویضع، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیچے گرا دیں گے، رسوا کر دیں گے. تو اگر آج قرآن کے دعوے دار جو ہے رسوائی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ پھر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. چھوڑا اس سینس میں نہیں ہے، بہت سارے حافظ ہیں، اتنے حافظ ہیں، اتنے قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہیں، تراویح بھی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. تو پھر چھوڑا اپنے خاص اعتبار سے ہے، اور وہ اعتبار کیا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق قرآن ہماری عدالتوں میں نہیں ہے، قرآن ہمارے کردار میں نہیں ہے، قرآن ہمارے کاروبار میں نہیں ہے، اور قرآن ہماری سیاست میں نہیں ہے. قرآن جو ہمیں رستہ دیتا ہے ہم اس رستے پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرائے. آمین. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے. تو کیا معلوم ہوا کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، یہ نبی کے کیا ہے؟ عدوًا، دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ دین کے دشمن ہے، یہ نبی کے دشمن ہے. جن کا قرآن سے تعلق نہیں، جو قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، جو قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتے، تو یہ نبی کے دشمن ہے. عدوًا من المجرمین، لکل نبی، ہر نبی کے عدوًا ایسے دشمن رہے ہیں، من المجرمین، مجرموں سے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے رہنمائی کرنے اور مدد کرنے کے اعتبار سے. یعنی اگر آپ کو مدد چاہیے اور رہنمائی چاہیے تو آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے لیے اور اللہ کی رہنمائی کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. اب یہ دیکھیں مشرکین کے اعتراض ہی اعتراض ہے. جہاں سے سورج شروع ہوئی ہے نا، وہاں سے اعتراض یہ شروع ہوئے، کھانا کیوں کھاتا ہے، بازاروں میں کیوں پھرتا ہے، اچھا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، اس کا بہت بڑا گھر کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ پروٹوکول کیوں نہیں ہے، اچھا اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے، اللہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے، ہماری اللہ سے ہم کلامی کیوں نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا. یہ اس طرح کے اعتراضات ہیں، اور یہ اعتراضات سے بھرا ہوا سب کچھ. عمل نہیں کرنا، اعتراض اعتراض اعتراض. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن اکٹھا ہی نازل ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. کتنی دیر میں نازل ہوا بھلا؟ 23 سالوں میں نازل ہوا. مکہ میں کتنی دیر؟ 13 سال. پہلے 13 سال مکہ میں اور آخری 10 سال مدینہ میں. تو اور یہ جو نازل ہوا وہ ترتیب مختلف تھی، اور جو قرآن مجید میں موجود ہے ترتیب مصحف یہ مختلف ہے.
تو یہ ساری کی ساری ترتیب کس نے لگوائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے دن اس کی ترتیب درست کرواتے تھے، اور آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ جبریل امین کے ساتھ جو ریویژن کرتے تھے رمضان المبارک میں، وہ اس کے اندر ترتیب درست ہوتی تھی، اس کے اندر اس کی تبویب ہوتی تھی، اس کے مضامین، اس کی جو نزولی اور مصحف کی ترتیب ہے اس کی جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھیں. اور صحابہ کرام اور بالخصوص آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رمضان تھا اس میں جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ ساتھ تھے. تو یہ سارے کا سارا وہ کام ہو رہا تھا. تو مشرکین جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے اوپر اکٹھا کیوں نازل نہیں ہو گیا، سابقہ کی کتابیں تو ساری اکٹھی نازل ہوئی ہیں. تو کذالک ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جان بوجھ کے اس کو ہم نے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے جملۃ واحدہ اکٹھا نازل نہیں کیا. لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم مثبتہ ثابت کر دیں بھی اس کے ذریعے فؤادک آپ کے دل کو، آپ کے دل کو تسلی مل جائے اس کو پڑھ کر. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اچھا جو سورہ مزمل ہے اس کی ابتدا میں کیا ہے؟ اور یہ والا لفظ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن واقعہ رتل القرآن ترتیلا کہ اے نبی آپ نے جو رات کو قیام کرنا ہے نا اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب اور جو قرآن مجید کی تلاوت کے جو احکام ہیں ان کو نظر انداز کر دو، اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ عربی لہجے میں، عربی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے انداز میں اس کی تلاوت کرنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنی ہے، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ رتلناہ ترتیلا. اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ترتیل کے ساتھ کرتے ہیں. رتلناہ ہم نے اس کی تلاوت کی ہے ترتیلاً، ترتیل کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب اس سے آگے کوئی چیز تو بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کی اس ترتیل کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو بالکل بھی ہلکی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بہت عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اس کا خیال رکھتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَلَا يَأْتُونَ، اور یہ نہیں لے کے آئیں گے آپ کے پاس بِمَثَلٍ کوئی بھی اعتراض، الا مگر، یعنی یہ جتنے اعتراض کر رہے ہیں نا، الا مگر جئناک ہم لے آئیں گے آپ کے پاس بالحق کی، اس اعتراض کے معاملے میں جو حق ہے وہ واحسن تفسیرہ، اور اس کی بہترین تفسیر. یہ جو بھی آپ کے سامنے اعتراض رکھیں گے ہم اس کی توجیہ تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے. تو انہوں نے اعتراض کیا جو واقعتاً بنتا تھا، وہ اعتراض کیا جو پہلے اعتراض تھے کہ کھانا کیوں کھاتا ہے، بازاروں میں کیوں پھرتا ہے، اس کے فرشتے اس کو کیوں نظر آتے ہیں. تو یہ اعتراض بے بنیاد فضول قسم کے اعتراض تھے. ہاں یہ والا اعتراض ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ اکٹھا کیوں نازل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تثبیت کے لیے، آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اور جو معاملات ہیں ان کے جواب دینے کے لیے. ابھی ہم نے واقعہ عفق پڑھا ہے، تو واقعہ عفق جو ہے اگر نادر ہو چکا ہوتا پہلے اور تہمت بعد میں لگتی تو شاید اس چیز کی سمجھ ہی نہ آتی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس میں اس خود کی قرآن مجید کو نازل کرنے کے معاملے میں یہ اصول رہا ہے کہ پہلے ایشو کھڑا ہو، اور پہلے ایشو بنے، پہلے مسئلہ کھڑا ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا جواب دیا گیا، پھر اس کا جواب دیا گیا. تو الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو کہ اٹھائے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہرے کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف. یعنی مطلب کہ ان کی سر کیا ہوں گے؟ نیچے، اور پاؤں کس طرف ہوں گے؟ اوپر. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، افمن یمشی مکبا، کیا جو چل رہا ہوگا مکبا الٹا چہرے کے بل، وہ زیادہ ہدایت ہے آپ کو. ہم یہ سویہ والا صراط مستقیم، یا جو صراط مستقیم پہ بالکل سیدھا چل رہا ہے، کون بہتر ہے؟ وہ کبر والا تو بہتر نہیں ہے. تو یہ بات جب صحابہ نے سنی تو ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، یہ بندہ قیامت والے دن اپنے علاوہ ہی کیسے چلے گا؟ انسان اپنے چہرے کے بل کیسے چلے گا کہ اس کی ٹانگیں اوپر ہو، سر نیچے ہو، کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ الیس الذی امشى علی رجلین، کیا وہ ہستی جس نے اس کو قدموں کے بل چلنے کی توفیق دی ہے، قادر علی ان یمشیہ علی وجہ، وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو چہرے کے بل چلا دے، تو نہیں رکھتا ہے. فرمایا جی اللہ کہتے
کیونکہ جو کافر ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اللہ کے احکامات اور اللہ کی ڈیمانڈ سے کیا ہوتی ہے؟ بالکل مخالف ہوتی ہے، ساری زندگی اللہ کے حکم کے مخالف چلے ہوتے ہیں۔ اس لیے یعنی پوری کائنات ایک نظام کے مطابق چل رہی ایکو سسٹم ہے، اور یہ اس ایکو سسٹم کو چیر کے اس کے اپوزٹ اس کے مخالف سے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کو ان کے اعمال کے نتیجے میں اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ انسان جس طرح کے کام کرتا ہے اس طرح اس کی جزا ملے۔ ساری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، لہٰذا اللہ ان کو قیامت والے دن الٹا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ آمین۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو کہ اٹھائے جائیں گے اب چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی سب سے بدتر اللہ کے مقام رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت برا ہے، واضل سبیلا، ان کا راستہ سب سے زیادہ گمراہی والا راستہ ہے۔ دنیا میں جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ سب سے گمراہی والا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، ان کا معاون بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس قوم کی طرف دونوں چلے جائیں جو ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا، تو جب اس قوم نے جن کے پاس ان کو بھیجا گیا تھا نہیں مانا تو ہم نے کیا کیا؟ دَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا، ہم نے ان کو تدبیر کر دیا۔ دمرا یدمر، تدبیر کہتے ہیں تباہی کو، مکمل تباہی کو، ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل، یعنی اب یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی انبیاء پہ اعتراض کیا ہے، نقد زنی کیا ہے، تان زنی کیا، ان کا انجام کرا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کن پہ کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہیں مختلف قسم کے بے بنیاد اعتراض، تو یہی بے بنیاد اعتراض جو ہے وہ فرعون بھی کرتا رہا اور اس کا کیا انجام رہا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل، اسی طرح قوم نوح نے جب رسولوں کی تکذیب کی، یعنی ہر نبی کی تکذیب ایسی ہے جیسے ایک نبی کی تکذیب ایسی ہے جیسے تمام نبیوں کی تکذیب ہے، اور ایک نبی کی تکذیب کا وہی انجام ہے جو کہ سب نبیوں کی تکذیب کا انجام ہے۔ تو ہر نبی کی تکذیب کا جو انجام رہا ہے ان لوگوں کا بھی یہ انجام ہوگا۔ قوم نوح جو ہے لما كذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناهم، ہم نے ان کو غرق کیا۔ تو ان کے غرق ہونے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی۔ وجعلناهم للناس آیہ، ہم نے ان کو انسانیت کے لیے نشانی بنا دیا، اور وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے یعنی انبیاء کو جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان پہ اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ظالم کا لفظ جو ہے نا قرآن میں دو بنیادی معنی میں استعمال ہوتا ہے، دو بنیادی معنی میں۔ ایک معنی ہے ظالم جو ہے وہ مشرک، اور یہ بات سورہ انعام کے اندر موجود ہے۔ سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہوئے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ظلم نہیں کیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہر بندے نے اپنی جان میں ظلم تو چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، بھائی یہ وہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم وہ والا ہے یا بنی لا تشرک باللہ، جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا ظلم شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ایک ہے شرک، اللہ کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی اور ان کی جو ہے ان کو ختم کرنا یا توڑ دینا، اللہ کے حقوق کو پامال کر دینا، ایک یہ ظلم ہے۔ اور دوسرا ظلم ہے رسولوں کو نہ ماننا، رسولوں کو نہ ماننا، اور یہاں پہ وہ والا ہے یہ پیچھے جو ظالم کا لفظ گزرا تھا پچھلی آیات میں، ظالم جو اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، 27 نمبر آیت میں اس سے مراد ہے مشرک۔ اور یہ جو ہے نا اعتدنا للظالمین، یہ قوم نوح کی تکذیب کے بعد ہے، قوم موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے بعد ہے۔ تو یہاں ظالم سے مراد جو ہے وہ رسولوں کا اعتراض کو نہ ماننا، رسولوں کو تردید کرنا ہے۔ وعاد وثمود واصحاب الرس، اسی طرح جو ہے وہ قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب الرس، یہ جو ہے اصحاب الرس کا مطلب یہ خاص قوم ہے، ان کے ایک وادی کا نام ہے، اور رس کا مطلب ہے نشانات بھی ہوتے ہیں، جن کے تھوڑے سے نشانات بچ گئے تھے وہ لوگ۔ وقرون بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت ساری بستیاں، بہت سارے زمانے، بہت ساری قومیں، ساری قومیں، ان سب کو ہم نے تباہ کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے احکامات کو کھول کھول کے بیان کیا تھا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور جب انہوں نے اپنے ان چیزوں سے جو ان کے لیے بیان کی گئی تھی ان سے سبق نہیں سیکھا، تو ہم نے کُلًّا، ان تمام کو تبرنا، ہم نے تباہ کر دیا، اور تدبیرا مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ عَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، وَلَقَدْ عَتَوْا، اور ان کا گزر ہوا عَلَى الْقَرْيَةِ، اس بستی کے پاس سے، أُمْطِرَتْ
جن کے اوپر بارش برسی تھی، مطر السوء، بری بارش. کس چیز کی بارش ہوئی تھی؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. تو یہ کون سی قوم مراد ہے اس سے؟ قوم لوط، جن کے پاس سے مشرکین مکہ کا گزر ہوا کرتا تھا. تو یہ ایسی بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کے اوپر بہت بری بارش ہوئی تھی. افلم یکونوا یرونہا، کیا انہیں وہ بستی نظر نہیں آ رہی تھی؟ سب کچھ نظر آ رہا تھا. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ چونکہ ایمان نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں سے کوئی عبرت ہی حاصل نہیں کی. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب اے نبی آپ کو یہ مشرکین دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، استہزاء کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. دیکھو یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. إِن كَانَ لَيُضِلُّونَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، اگر ہم اپنے آلیہ پہ صبر نہ کرتے اور ڈٹے نہ رہتے تو یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، یہ ہمیں غلط راستے پہ چلا دیتا ان کے سبب کے مطابق. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں کہ من اضل سبیلا، کہ گمراہ کون ہے، غلط راستے پہ کون ہے. پھر یہ کہیں گے کاش ہم رسول کا کیا کر لیتے، پیچھے گزرا یا لِلَّذِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کس کا راستہ اختیار کرتے؟ رسول کا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ ترین ہے اور اس کے راستے پہ ہم نہیں چلیں گے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا ہے، من اس شخص کو اتخذ الہہ جس نے بنا لیا ہو اپنی خواہش کو، اپنا معبود، الہہ اپنا معبود، ہوا ہو اپنی خواہش کو. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے بندے کی کارسازی کر سکتے ہیں، اس بندے کی نگہبانی کر سکتے ہیں، ایسے ہی بندے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ جس کا معبود کیا ہے، اس کی خواہشات ہیں. ان تحسب ان اکثرهم یسمعون، یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے یسمعون، یہ باتیں سنتی، اور یعقلون، یا عقل رکھتی ہے. کیا مطلب؟ پیچھے کہا گیا کہ جس کی خواہش اس کا معبود ہے، آپ اس کا کوئی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. اگلی آیت میں کہا گیا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات بڑی سمجھتے ہیں اور بات بڑی سنتے ہیں. انہم الا کالانعام، انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہے مگر کس کی طرح؟ جانوروں. انعام، جانوروں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی ان کا راستہ کیا ہے؟ بدتر ہے. ان کا نظام جانوروں سے بدتر ہے. یہ کیا کہی جا رہی ہے بات؟ یہ سارے جتنے بھی اعتراضات ہیں نا جو مشرکین کر رہے ہیں، جن کا ابھی تک ذکر کیا گیا، یہ ان کی حقیقت میں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ خواہشات کے غلام ہیں. تو قرآن مجید جو ہے وہ بات کرتا ہے ان کی خواہشات کے خلاف. تو جب ان کی خواہشات کا اس میں رد ہوتا ہے لہذا یہ اعتراضات ہیں، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ان کے اعتراضات جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے اوپر ہے، یہ عقل کی اختراع یا یہ کوئی شعور کا نتیجہ نہیں. کس کا نتیجہ؟ جہالت کا نتیجہ. ان میں کوئی عقل نہیں، اس وجہ سے اعتراض. کم عقل کا نتیجہ. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ اس نے کیسے بلند کیا ہے، کیف مد الظل، کیسے اس نے بلند کر دیا سائے کو. ولو شاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لجعلہ ساکنا، تو وہ اس کو ساکن کر دیتے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے شمس کو اس کے لیے دلیل بنایا. مطلب سورج ہمارے سائے کا کیا کرتا ہے؟ تعین کرتا ہے. سایہ لمبا کب ہوگا، چھوٹا کب ہوگا، ٹھیک ہے. یہ سورج اللہ تعالیٰ نے اس کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتے تو سائے کو کیا کر دیتے؟ ساکن کر دیتے. یعنی رب العالمین ضروری نہیں ہے کہ سایہ ایسے ہی ہو جیسے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. سایہ ساکن بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے اس کو ساکن نہیں کیا. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ اپنی طرف قبض کر لیتے ہیں. مطلب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لمبا ہوتا ہے سایہ، آہستہ 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 وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر جب سر پہ آتا ہے تو بالکل سایہ ہلکا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہو جاتا ہے. اور جب پھر دوبارہ سورج غروب ہونے کی طرف جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، کاریگری ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے آپ کے لیے لیل کو، رات کو لباس بنایا ہے اور چھپانے کا باعث. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور جو نیند ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسودگی بنایا ہے، اور اسی طرح دن کو آپ کے لیے عمل کا باعث بنایا ہے. تو نیند انسان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. انسان اگر زیادہ دیر نیند نہ کرے تو پھر عمل کے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو
ہواؤں کو بھیجتی ہیں بشرا بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر، یعنی بارش سے پہلے. وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پاکیزہ پانی. لنحیی به، اس پاکیزہ پانی سے، طہور پانی سے کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے کس میں لیے نازل کیا، لنحیی، تاکہ ہم زندہ کریں بھی اس پانی کے ذریعے بلدۃ میتا، مردہ زمین کو، مردہ علاقے کو، ونسقیہ، اور ہم اس کو پلا دیں، مما خلقنا، ان میں سے جن کو ہم نے، ان میں سے خلقنا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، انعامن، چوپاؤں کی شکل میں، واناسیہ، اور انسانوں کی شکل میں، کثیر میں، بہت زیادہ. تو یہ پانی اس لیے نازل کیا ہے، نازل واقعہ، اور پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، یہ فلٹرڈ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مقصد ہے کہ اس کو ہم لوگوں کو اور جانوروں کو پلانے کے لیے ہم ان کو مہیا کر دیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس قرآن کو مختلف انداز سے کھول کھول کے بیان کیا ان کے سامنے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ اس سے نصیحت حاصل کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن اکثر انسانیت نے کیا کیا، انکار کر دیا، إِلَّا كُفُورًا، مگر ناشکری، انکار. اکثر انسانیت نے تہیہ کر لیا کہ وہ، تو اکثر انسانیت نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ناشکری کریں گے، وہ اس میں ایمان نہیں لائیں گے. یہ غلط رویہ انسانیت کا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہر بستی کے اندر ہم ڈرانے والا بھیج دیتے، ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا الگ الگ آ جاتا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم کوئی اور ڈرانے والا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے تو اب بھی ہر بستی میں بھیجتے، لیکن اب ہم نے کسی بستی میں نہیں بھیجنا، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، چنانچہ آپ ان کافروں کی، اے نبی، ان کے اعتراضات کے پیچھے مت لگیے. اور وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جاہدہم، آپ ان کا مقابلہ کیجئے، ان سے جہاد کیجئے، بِهِ، اس کے ذریعے. کس کے ذریعے بلا، کس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اس قرآن جس پہ اعتراض کر رہے ہو کہ قرآن کٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا، یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، تو آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے. جہاد کبیرہ، بہت بڑا جہاد، بہت بڑا جہاد. تو جہاد کبیر کیا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، اور قرآن مجید کے ذریعے مشرکین کے اور معترضین کے اعتراضات کے جواب دینا. وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے ملا دیا، مرجا اکٹھا کر دیا، البحرین، دو سمندروں کو. هذا عذب فرات، ایک سمندر جو ہے وہ عذب میٹھا ہے، فرات بہت ہی آسودگی اور بہت ہی آسانی سے پانی اس کا لبے سے نیچے اتر جاتا ہے، فرات پینے میں بہت ہی عمدہ. اور وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ والا یہ دوسرا جو ہے سمندر، ایک سمندر جو ہے وہ میٹھا ہے، اور دوسرا بالکل اس کے ساتھ والا سمندر جو ہے ملح کسے کہتے ہیں، نمک کو. اجاج، کھارا، شدید نمکین اور بہت کھارا پانی، یعنی آپ اگر اس کو منہ میں ڈالیں تو وہ باہر آ جائے گا، حلق سے نیچے نکلے گا. فرات جو کہ سائل، اور فرات یہ جس کا پانی پینے میں بہت اچھا ہو، عمدہ ہو، اور اجاج جس کا پانی گلے میں اٹک جائے، جو پانی گلے سے نیچے نہ اترے، اس کو کہتے ہیں. وجعل بینہما برزخا، اور ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک برزخ بنا دیا، ایک پردہ رکھ دیا، ایک آڑ رکھ دی ہے. وحجرا محجورا، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بیریئر بنا دیا، ہجر بیریئر کیا. تو یہی جو گرم پانی، جو ٹھنڈا وہ پانی ہے، نمکین پانی ہے، وہ میٹھے پانی میں نہیں ملتا، اور جو میٹھا پانی ہے وہ نمکین نہیں ملتا، اور یہ زنجیر سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ رب العالمین کے عظیم کاریگری ہے. هو الذی، یہ اللہ رب العالمین کی ہی تخلیق ہے. هو الذی مرج البحرین، اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو ملا دیا. هذا عذب فرات، یہ یعنی ان میں سے ایک جو ہے وہ میٹھا پانی ہے، پینے میٹھے سے مراد یہ کہ میٹھا، میٹھے سے مراد پینے کے قابل، اور دوسرا جو ہے وہ ملح اجاج، شدید کڑوا اور نمکین. جعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اللہ نے ان کے درمیان ایک پردہ اور ایک آڑ بنا دی ہے. وهو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے پانی کی پیدا کیا ہے، پانی سے بشرا، انسان کو، انسان کی تخلیق پانی سے ہے. اور فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نسب بنایا اور صہر بنایا. دو طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں انسان کے، ایک ہوتے ہیں نسبی اور ایک ہوتے ہیں صہری. تو نسبی ہوتے ہیں وہ جو کہ انسان کے والدہ کی طرف سے وہ ہوتے ہیں، والدہ والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں. اور صہرن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جس خاندان میں شادی ہوئی ہے، سسرالی رشتہ دار. یہ دو طرح کے اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں. وَكَانَ رَبُّ، دونوں کی تعظیم ہونی چاہیے، دونوں کا ہی خیال رکھنا چاہیے. انسان کو اپنے مساہرت کی وجہ سے نسب کو نہیں تباہ کرنا چاہیے، اور نسب کی وجہ سے مساہرت کو نہیں تباہ کرنا چاہیے. یہ بڑا اعتراض پایا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر بڑی وہ اس معاملے میں وہ پائی جاتی ہے کہ وہ کچھ رشتہ داروں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں دیتے، یا سب کو ہی نہیں دیتے. یہ بالکل غلط
الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اہمیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے دو طرح کے رشتے بنائے, ایک سسرال والے اور ایک اس کے جو ہے وہ خونی رشتے بنائے. وکان میری ماں باپ کی طرف سے, وکان ربک قدیرا, آپ کا رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, آپ کا رب یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, کافر اپنے رب کے خلاف بہت ہی جری بننے کی کوشش کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور ہم نے اے نبی آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, آپ ان سے کہہ دیجیے میں آپ سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, مگر جو اس کے لیے, مگر میرا مقصد کیا ہے کہ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. تو جو اپنے رب کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو کس کے پیچھے چلنا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں, میرا اجر یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے اتباع کریں, یہ میرا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے ان کی امت کے بندے بن جائیں اور اللہ کو ماننے والے بن جائیں, اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اے نبی آپ بھروسہ کیجیے اس ہستی پہ الحی جو زندہ ہے, لا يموت جس کو کبھی موت نہیں آئے. تو یہ بڑی عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت وانت ربنا والیک المصیر. اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی, اے اللہ میں تیری عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ ہونے کہ میں گمراہ ہو جاؤں. انت الحی الذی لا یموت, اے اللہ تو وہ زندہ ہستی ہے جس کو موت نہیں آئے گی. والجن والانس یموتون, باقی جن اور انسان سب نے موت سے دوچار ہو گئے. تو توکل علی الحی, اس زندہ ہستی پہ بھروسہ کیجیے, لا یموت جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. وسبح بحمدہ, اس کی تسبیحات کیجیے, اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیحات کیجیے. اور وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا, اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے اعتبار سے. اللہ کو اپنے بندوں کے سارے گناہوں کا پتہ ہے. تو الذی, یعنی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے انسان کو. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کو فی ستۃ ایام, 6 ایام میں تخلیق کیا ہے. ثم استوى علی العرش, اس کے اوپر ہماری بات گزر چکی ہے. 6 ایام میں آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے. لہٰذا یہ 6 ایام ابھی تک کیا ہو گئے, پورے ہو گئے کہ نہیں؟ نہیں, چل رہے ہیں, کیونکہ ابھی آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ تخلیق سارا نہیں ہوا, ابھی ہو رہا ہے, آئندہ بھی ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے وہ کتنے دنوں میں تخلیق ہوا ہے؟ 6 دنوں میں. تو مطلب یہ کہ ابھی یہ چھٹا بھی چل رہا ہے. تو ثم استوى على العرش, پھر اللہ تعالیٰ مستوی اور عرش پہ. الرحمن فاسأل به خبیرا, الرحمن ہے اللہ تعالیٰ الرحمن, فاسأل به خبیرا, آپ اس کے بارے میں سوال کریں, اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کریں. خبیرا کس کو, جو اللہ کے بارے میں خبر رکھتا ہے. اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ خبر کون رکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی نہیں پہچانتا, نہیں جانتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ اللہ کو یہاں پہ ثابت کیا گیا الرحمن, کہ اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے. یہ اعتراضات چھوڑو اور اللہ کو رحمان مانو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, اب ان مشرکین سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو, قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ, تو یہ رحمان کو سجدہ کرنے سے کیا کر دیتے؟ انکار. وَمَا الرَّحْمَنُ, کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح ہوئی, صلح معاہدہ جو صلح حدیبیہ ہوئی, سہیل بھی نمبر آیا وہ لکھوانے کے لیے, بخاری میں موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے معاہدہ کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں. شرائط طے ہوگی, لکھنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا تو لکھنا شروع ہوا. تو آپ نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا الرحمن الرحیم, میں رحمان کو تو جانتے ہی. اکتب کما کنت تکتب, جیسے پہلے آپ جاہلیت میں لکھتے تھے اس طرح لکھیں. جاہلیت میں کیا لکھتے تھے؟ بسمک اللہم. جاہلیت والے بھی اللہ کا نام لکھتے تھے ابتدا میں, لیکن وہ کیا لکھتے تھے؟ بسمک اللہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا نہیں ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے. تو پھر رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, چلو لکھو بسمک اللہم لکھو. تو بہرحال یہ اللہ کو رحمان نہیں مانتے تھے. تو یہ اس کے بارے میں نازل ہوا. ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن, رحمان کو سجدہ کرو, قالوا وما الرحمن, یہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ ہم نہیں رحمان مانتے اللہ کو, یا ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے. اللہ کی بات کا منکر. انسجد لما تأمرنا, کیا ہم اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں جس کو آپ حکم دیں گے ہمیں سجدہ کرنے کا. وزادهم نفورا, ان کی اطاعت کی بجائے ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے.
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا 61 نمبر آیا. تبارک الذی انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا جس نے آسمان میں بروج بنائے. بروج کا مطلب کیا بتایا تھا آپ کو؟ ستارے، ستارے، چوکیاں، پوسٹیں، تحفظ کی جگہ، وہ مقامات جہاں سے آسمانوں کی محافظ جو ہے نا وہ فرشتے وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر شہاب برساتے ہیں جو شیاطین نیچے سے اوپر جاتے ہیں اوپر کی باتیں سننے کے لیے. تو تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا جس نے آسمان کے اندر برج بنائے یعنی حفاظت کے لیے مقامات بنائے. وجعل فیہا سراجا اور اس نے جو ہے وہ ستارے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، ستارے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کیونکہ سورہ ملک کی ابتدا میں یہ ہے کہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. انہی نجوم کو مصابیح یعنی چراغ کہا گیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ تو شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے وہ بنائے. تو ستارے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. تو اور اس میں ہم نے برج بنائے ہیں. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا اور اس میں ہم نے سراج بنایا. سراج سے مراد اس قرآن میں یہ سورج وقمرا منیرا اور روشن چاند ہم نے اس کے اندر بنایا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے بنایا ہے لیل و نہار کو، دن اور رات کو، خلفتاً ایک دوسرے کا خلیفہ. دن چلا گیا تو اس کی خلیفہ کون آ گیا؟ رات. اور رات چلی گئی تو اس کا خلیفہ کون آیا؟ تو خلیفہ کو خلیفہ یہ کہتے اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا چلا جاتا ہے اس کے اگلا جو جانشین ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا اس بندے کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہے اس کے لیے لیل و نہار بہت بڑی عبرت ہے. وہ عباد الرحمن رحمان کے عباد جو ہے رحمان کے بندے. یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ اللہ کے ساتھ قرب کا دعویٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں یہ ذرا سمجھ لیجیے. عباد الرحمن رحمان کے جو بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین کے اوپر بڑی آہستگی سے نرمی اور عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں زمین کے اوپر. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما تو یہ ان کو سلامتی ان کے اوپر سلامتی کرتے ہیں یعنی ان کے لیے بھی سلامتی کا پیغام ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے پوری سورہ مبارکہ یہ اینڈ ہو رہی ہے. پوری سورہ مبارکہ اعتراضات سے بھری ہوئی ہے. تو اعتراض ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر اور ایمان کے سارے ارکان کے اوپر. تو یہ اعتراضات کیوں ہیں ان لوگوں کے اندر؟ کیونکہ یہ آخرت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، جو آخرت کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، اس دین کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کیا وہ اعتراضات کرنے والے ہوتے ہیں؟ کیا وہ یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے اور ایسے کیوں اور ویسے کیوں؟ کیا وہ یہ لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کی کیوں ضرورت ہے؟ قرآن انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے اللہ یہ بیان کرتا ہے. کہ یہ اعتراضات چھوڑ کے اگر آپ اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو آپ کی سیرت اور کردار میں بالکل اس کے یکسر مخالف جو ہے وہ ایک رونمائی ایک جو ہے وہ انقلاب پیدا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. آپ گنتے جائیے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں یعنی اللہ پہ ایمان لانے والے بندے. کیونکہ یہ مشرکین اللہ کو کیا نہیں مانتے؟ رحمان. اگر آپ اللہ کو رحمان مانو گے تو پھر آپ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. اگر آپ اللہ کو رحمان نہیں مانو گے تو پھر آپ کے اندر یہ چیزیں کبھی بھی نہیں آ سکتی. تو عباد الرحمان جو رحمان کو اللہ اپنا رب مانتے ہیں اور اس کے بندے بن جاتے ہیں تو یمشون علی الارض ہونا وہ زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلتے، وہ تکبر نہیں کرتے، بڑا نہیں بننے کی کوشش کرتے. پہلی چیز. دوسری خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما ان کے ساتھ زیادتی کر بھی جائے، جہالت بھی اپنا جائے تو اس کے لیے بھی وہ سلامتی کا پیغام ہوتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں، جو برے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ لوگ برے ہوتے ہیں. لیکن عباد الرحمان کیا وہ ایسے نہیں ہوتے، جو اچھوں کے ساتھ بھی اچھے اور بروں کے ساتھ بھی اچھے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یبیتون جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدا سجدے کی حالت میں وقیاما اور قیام کے لیے. کیوں یہ سجدے قیام میں راتیں گزارتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ رحمان مانتے ہیں، اس کا بندہ اپنے آپ کو مانتے ہیں. تو اور اتنے نیک ہونے کے باوجود کہ راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. یقولون والذین یقولون دعا کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ عباد الرحمان کی دو دعائیں ہیں اور دونوں ہمیں یاد ہونی چاہیے. دعا یہ کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں کس سے بچا لے؟ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابها کان غراما اس کا عذاب بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی
غرامن، غرامہ چٹی کو کہتے ہیں، تاوان کو کہتے ہیں، بہت بڑا تاوان ہے یا چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ بہت برا ہے، مستقر اور مقام دونوں اعتبار سے. یہ لفظ آپ نے یہ میں رکھیں کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ ساعت برا ہے، مستقر کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے. مستقر کا مطلب ہو گیا تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑ جائے، اور مقامن کا مطلب ہو گیا زیادہ دیر ٹھہرنا پڑ جائے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو کتنی دیر رہیں گے وہاں پہ؟ تھوڑی دیر، چند دن رہیں گے اور پھر ہم وہاں سے نکال دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو تھوڑی دیر بھی رہنا پڑ گیا تو بڑی خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال ایسے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں تو کتنی دیر اس کے نیچے رہوں گا؟ سیکنڈ 2 سیکنڈ، اتنی اسپیڈ میں تو گزر رہی ہے. تو وہ سیکنڈ 2 سیکنڈ میں اس کو کیا حشر ہو جائے گا. تو جہنم میں جو بندہ سوچتا ہے نا کوئی بات نہیں، تھوڑی سی جو سزا مل جائے گی میں جنت میں آ جاؤں گا، اس کو اندازہ ہی نہیں کہ جہنم میں ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی ٹرین کے آگے آنے کے لیے تو تیار نہیں، کوئی اربوں روپیہ بھی دے دے، لیکن جہنم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. غلط کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، جانا پڑ بھی گیا تو یہودیوں کی طرح تھوڑی دیر، آخر میں تو سب نے کہاں پہ آ جانا؟ جنت میں آ ہی جانا ہے نا. یہ وہی کام ہے جو یہودی کا. تو امت مسلمہ بھی اللہ معاف کرے اس معاملے میں غلط رستے پہ چل رہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عباد الرحمان کا یہ تصور ہے کہ انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ یہ جو جہنم ہے یہ بری ہے، تھوڑی دیر رہنا پڑ جائے تب بھی، اور مقامن زیادہ دیر رہنا پڑ جائے، ہمیشہ رہنا پڑ جائے تب بھی، تو یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. تو یہ دعا میں یاد ہونی چاہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقامہ. یہ عباد الرحمان کی دعا ہے. پھر والذین اذا انفقوا، عباد الرحمان کی یہ صفت ہے کہ اذا انفقوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو یہ اسراف یعنی بیجا جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، حرام جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ یہ بخیلی سے کام دیتے ہیں کہ جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے، اس سے بھی بچتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، یہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شامل کرنے کے لیے یہاں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں بندے کو کہ یہ خرچ کس طرح ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں صلوات، سیام یہ چیزیں کر لوں تو میں اللہ کا مقرب ہو جاؤں. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا قریبی بنانے کے لیے یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خرچ کس طرح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھارت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عباد الرحمان کی ایک صفت یہ ہوگی. یہ تقریباً 5ویں صفت ہے. 6ٹھی صفت کیا ہے؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرتے، کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں بناتے. اور لا